بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حاضرین محترم، عزیز دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج جمعے کا جو درس ہے ہر عربی مہینے کا چوتھا جمعہ وہ ہمارے جالیات کے اندر فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، جن کا تعلق مکتب جالیات انیزہ سے ہے اور وہاں پر اردو زبان کے داعی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو ہر عربی مہینے کا چوتھا جمعہ شیخ محترم کا ہوا کرتا ہے۔ کل کے درس میں اعلان بھی ہوا، تو شیخ صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور شیخ محترم کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے حالات حاضرہ کی مناسبت سے، کہ آج کے اس پرفتن دور میں ایک بہت بڑا فتنہ افواہوں کا فتنہ ہے، پروپیگنڈے کا فتنہ ہے، کہ غلط سلط خبریں پھیلتی ہے اور پھر جس شخص کے پاس پہنچتی ہیں وہ اس کو آگے پھیلاتا ہے۔ تو یہ افواہیں اور یہ پروپیگنڈا، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے کیا مضمرات ہیں، اس کے کیا عواقب و نتائج ہیں، تو یہ موضوع ہے۔ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص اس میڈیا کو استعمال کرتا ہے، فیس بک کی صورت میں، ٹویٹر کی صورت میں، واٹس ایپ کی صورت میں، تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی لحاظ سے اس سے منسلک ہے، اور جب خبریں آتی ہیں تو بغیر تحقیق اور تصدیق کے پھر اس کو آگے ریفر کر دیا جاتا ہے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، داعی مکتب جالیات انیزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور کو میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، اور اس دور کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے۔ میڈیا اپنے تمام تر وسائل اور ذرائع سمیت اس وقت ترقی کا ایک لازمی اور ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے جو پروگرام ہیں اس وقت ان کی اہمیت لوگوں کے نزدیک اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے اکثر لوگوں کا تعلق سماجی رابطے کی ویب سائٹوں کے ساتھ ہے، اور آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ شخص کس جہان میں اور کس جگہ پر زندگی گزار رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال یقیناً اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، اور ان فوائد کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ جہاں پر اس کے صحیح اور مناسب استعمال کے متعدد فوائد ہیں، وہیں پر سوشل میڈیا کے پروگراموں کا منفی اور غلط استعمال بہت سارے نقصانات کا حامل ہے، اور اس کے منفی اثرات کی وجہ سے بہت سارے نقصانات لوگوں کو اٹھانے پڑتے ہیں اور ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا تک ہر فرد کی رسائی ہے۔ ہر بندے کے لیے سوشل میڈیا کے پروگراموں تک پہنچنا وہ انتہائی آسان ہے، اس لیے اس کا غلط استعمال موجودہ دور میں کچھ زیادہ ہی کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر بندہ اس کے پاس موبائل موجود ہے، اور موبائل کے اندر یقینی بات ہے یہ سوشل میڈیا کے پروگرام پائے جاتے ہیں۔ اب ہر بندے کی نہ تو عقل ایک جیسی ہوتی ہے اور نہ اس کے استعمال کا مقصد ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا ہر شخص نیک اور اچھے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے۔ جیسے ذہن مختلف ہے، جیسے افکار نظریات مختلف ہیں، اور جیسے لوگوں کی سوچوں میں اختلاف ہوتا ہے، ویسے سوشل میڈیا کا استعمال بھی مختلف طریقوں اور انداز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو جہاں اس کا استعمال مثبت ہوتا ہے، وہیں پر سوشل میڈیا کا منفی استعمال اس سے کہیں زیادہ کیا جاتا ہے، اور اس چیز کے شواہد آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال
اور منفی استعمال کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں اس وقت موجود ہیں، جن میں سے ایک بڑی ہی بھیانک، خوفناک اور خطرناک شکل یہ بھی ہے کہ آج سوشل میڈیا کو افواہیں پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ افواہوں کا بازار سوشل میڈیا پر گرم کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی بات ابھی اس کے بارے میں ابتدائی باتیں ہو رہی ہوں، کوئی بھی خبر ابھی اس کے بارے میں ابتدائی باتیں ہو رہی ہوں یا وہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہو، لوگ اس کو اٹھا کر پوری دنیا میں اور سوشل میڈیا کے پروگراموں کے ذریعے اکثر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ نہ کوئی تحقیق ہوتی ہے، نہ تفتیش ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ خبر کس حد تک سچی ہے، صداقت کے کتنے پہلو موجود ہیں، آیا بات ایسی ہے یا بات کو بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ ان باتوں کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، بس لوگوں کے سر پر یہ بھوت سوار ہے کہ جو بھی خبر مجھ تک پہنچے سب سے پہلے لوگوں تک میں پہنچاؤں، اور لوگوں کے سروں کے اوپر عجیب سا یہ جنون سوار ہوتا ہے کہ لوگوں تک میں کسی طریقے سے بھی خبر کو جلد از جلد پہنچا دوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فیس بک وغیرہ پر دیکھتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی افواہ اگر اٹھائی جاتی ہے، اس کو گھڑا جاتا ہے اور افواہ اس طرح کی اڑتی ہے تو لوگ کیا لکھ کر اس کو شیئر کرنے کا کہتے ہیں، اس خبر کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دو۔ کوئی بھی اس طرح کی افواہ لوگوں کے سامنے آتی ہے، لوگ اس کو اٹھا کر سوشل میڈیا کے پروگراموں کے ذریعے آگے منتقل کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈوں میں وہ افواہ سینکڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ سینکڑوں لوگ آگے ہزاروں تک، اور وہ ہزاروں لوگ آگے لاکھوں لوگوں تک اس افواہ کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ ایسا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو پھر کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے استعمال کی ایک انتہائی خطرناک اور بھیانک شکل ہے، جس کے اندر افسوس کے ساتھ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے اکثر لوگ ملوث پائے جاتے ہیں، مبتلا پائے جاتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ میں رہنے والے 75% لوگ، 75% افراد افواہوں کو سچ مان لیتے ہیں، اور یہی حال ہر ملک کے، ہر معاشرے کے اکثر افراد کا ہے۔ حقیقی خبریں، حقیقی باتیں، ان سے کہیں زیادہ آج لوگوں کا یقین افواہوں کے اوپر ہوتا ہے، اور جو افواہ لوگوں کے درمیان پھیل جاتی ہے اس کے برعکس جو حقیقی بات ہے، سچی خبر ہے اور بنیادی بات ہے، آپ اس کو کتنا مرضی اچھے انداز سے، سمجھانے کے انداز سے، خیرخواہی کے انداز سے لوگوں کے سامنے کیوں پیش نہ کریں، لیکن لوگوں کا رجحان پھر بھی کس طرف ہوگا؟ افواہ کی طرف ہوگا، سچی خبر کی طرف اور یقینی بات کی طرف بہت کم لوگ ہی توجہ دیں گے۔ افواہ کی طرف لوگوں کے کان بھی زیادہ مائل، اور ان کے دل بھی زیادہ مائل، اور ان کی سوچ، ان کا نظریہ بھی زیادہ مائل ہوتا ہے۔ افواہ کیا ہوتی ہے؟ عربی میں افواہ کے لیے شائعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شائعۃن، جو کہ شین، یا اور عین سے ماخوذ ہے، شائعہ، اور اس کے اہل لغت نے بہت سارے معنی کیے ہیں۔ شائعہ کا ایک معنی زیادہ ہونا، شائعہ کا ایک معنی ظاہر ہونا، اور شائعہ کا ایک معنی پھیلنا بھی کیا ہے، اور شائعہ کا ایک معنی قوت پکڑنا، زور اختیار کرنا، یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو افواہ میں یہ تمام کے تمام معنی موجود ہوتے ہیں۔ افواہ تھوڑے وقت کے اندر قوت بھی اختیار کر جاتی ہے، پھیل بھی جاتی ہے، زیادہ بھی ہو جاتی ہے اور ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ اور اصطلاحاً افواہ کی تعریف ہم ان الفاظ کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ افواہ سے مراد ہر ایسی غیر مصدقہ خبر ہے، غیر مصدقہ یعنی جس کی تصدیق نہ ہو، ہر ایسی غیر مصدقہ خبر ہے جو لوگوں کے درمیان تیزی کے ساتھ پھیل جائے
اور لوگ بغیر تحقیق کے اس کو آگے منتقل کرنا شروع کر دیں، اسے کہا جاتا ہے افواہ، اور پھر اس کی جمع آتی ہے افواہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ افواہ جس قدر پھیلتی جائے گی اسی قدر اس کے الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور سیاق و سباق بھی تبدیل ہوتا جائے گا۔ وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، جتنے منہ اتنی باتیں، افواہ میں بالکل ایسے ہوتا ہے۔ جس قدر لوگ افواہ کو منتقل کریں گے الفاظ بھی بڑھتے جائیں گے اور اسی طرح سے اس کے سیاق و سباق کے اندر بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، چند دن پہلے کی بات ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہیں پر ایک افواہ بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی شد و مد کے ساتھ اڑائی گئی، پھیلائی گئی کہ جناب یہاں کی حکومت ان لوگوں کے اوپر جو یہاں مقیم ہیں ان کے لیے اقامے کی فیس مقرر کر رہی ہے۔ سنی ہے نا آپ نے؟ لگتا ہے آپ نے نہیں سنی ہے، جی سنی ہے نا؟ اچھا یہ افواہ اڑی تو جناب اس کے الفاظ، اب کوئی کہہ رہا ہے جی 500 لگے گا، کوئی کہہ رہا ہے 600 لگے گا، کوئی کہہ رہا ہے 700 لگے گا۔ اور ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ ایک شخص، میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو ایک شخص بتا رہا ہے کہ میرا ایک جاننے والا، اس کا کوئی کام کا ساتھی ہے یا اس کا روم پارٹنر ہے یا وہ اس کو جانتا ہے، اس نے کہا جی میں 600 ریال دے کر بھی آیا۔ اب دیکھیں لوگ کس طرح سے افواہوں کے اوپر یقین کر کے حتیٰ کہ صراحتاً جھوٹ بھی بول دیتے، کہتے جی 600 ریال میں دے کر آیا، اور بعد میں اس کی حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ وزارت حج نے اس کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ لوگوں نے جناب اس افواہ کو نہ صرف اڑایا بلکہ خوب تبصرے بھی کیے، فتوے بازی بھی شروع ہوئی، اور جناب پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ سب جھوٹ تھا۔ اور اس کے علاوہ افواہ جب شروع ہوتی ہے، ابتدا میں افواہ چند لفظوں پر مبنی ہوتی ہے، بعد میں اس کے اندر اضافے کر کر کے حتیٰ کہ افواہ بعض اوقات اس قدر طویل ہو جاتی ہے، اگر کئی صفحات بھی اس پر لکھے جائیں تو پھر ایسا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو افواہ کی بنیاد جس چیز کو بنایا جاتا ہے حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کو افواہ بنا کر لوگوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن افواہ کچھ اور بنا کر پھیلا دی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ افواہ میں کچھ نہ کچھ جزوی طور پر صداقت ہوتی ہے لیکن لوگ اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں اور مبالغہ آرائی سے کام کرتے ہوئے اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ حقیقت ہی مسح ہو کر رہ جاتی، حقیقت ہی تبدیل ہو کر رہ جاتی۔ اور پھر جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں ان افواہوں کا تعلق منفی چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے خوف و ہراس پھیلانا، ایسے پریشانی والی کو بات کر دینا جی دشمن حملہ کر رہا ہے، فلاں بیماری اور وبا اس کا اٹیک ہو رہا ہے، اور اس طرح سے جناب آج رات کو زلزلہ آئے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ تو اس طرح کی افواہیں پھیلا کر لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلاتے ہیں دین کے نام پر۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، بعض لوگوں نے میڈیا کے اوپر یہ افواہ اڑائی کہ جناب اس رمضان کی 17، 18 یا جو بھی تاریخ، اس تاریخ کو صبح کے وقت فجر کے بعد ایک عجیب سی چیخ آئے گی، عجیب سی آفت آئے گی جو سوئے ہوئے کو جگا دے گی، اور جو جاگ رہا ہوگا اس کے اندر اسے خوف کے اندر مبتلا کر دے گی۔ حالانکہ اس افواہ کو پھیلانے کے لیے جس حدیث کو بنیاد بنایا گیا وہ من گھڑت تھی، رسول کریم علیہ السلام کے اوپر جھوٹ تھا، بہتان تھا، لیکن لوگوں نے کہا جی ایسا ہونے والا ہے، اور بعد میں جب وہ تاریخ آئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بعض لوگ اس طرح کی خوف و ہراس کے اوپر مبنی افواہیں دین کے نام پر لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں،
اور بعض افواہوں کا تعلق مثبت پہلو کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مثلا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جی وہ چاند نظر آ گیا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی عید کا چاند نظر آ گیا تھا، بس یہ جو لوگ ہیں نا ہمیں عید نہیں کرنے دیتے ہیں صبح، افواہ ایسے پھیلا دی۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں جی میں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا تھا۔ ہمارے ہاں ایک جگہ ہے جہاں پر ہر سال وہ پاکستان کے جو نظام ہے اس کے مطابق ایک دن پہلے روزہ رکھا جاتا ہے اور ایک دن پہلے عید کی جاتی ہے، اور باقاعدہ وہاں سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا روزہ ہوگا، سعودی عرب کے ساتھ ہماری عید ہوگی۔ تو ایک صاحب نے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر یہ لوگ جو ہر سال اس قدر وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سال سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، عید بھی انہی کے ساتھ کرنی ہے، اور ہم نے چاند دیکھ لیا، تحقیق تو کرے ماجرا کیا ہے۔ اچھا وہ گئے اس مدرسے میں جہاں سے فتویٰ آتا تھا ہر سال، وہاں کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ اچھا جی آپ کے مدرسے کے جو رفقا ہیں، یہاں کے جو مدرس ہیں، یا یہاں کے جو ایسے طلباء جن کی گواہی کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، ان میں سے کسی نے دیکھا؟ کہا کسی نے نہیں دیکھا۔ کہا پھر آپ کیوں ہر سال کہہ دیتے ہیں؟ کہا جی وہ فلاں جگہ سے لوگوں کی گواہی آتی ہے، یہاں سے دور دراز ایک علاقہ ہے وہاں سے لوگوں کی گواہی آتی ہے، ہم انہی کی گواہی پر یہ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اچھا جی چلو جا کر ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم وہاں سے چلے اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا طویل سفر کرنے کے بعد کوئی 2-3 بندے ملے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا۔ ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی چاند دیکھا؟ کہا جی دیکھا۔ ہم نے کہا قسم اٹھاتے ہو اس بات کے اوپر چاند دیکھا؟ کہتے ہیں قسم نہیں اٹھاتے، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے، بس ایسے کہہ دیا جی ہم نے تو چاند دیکھا تھا، ہمیں تو نظر آ گیا تھا۔ تو یہ افواہوں کا تعلق منفی چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات مثبت چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مثبت چیزوں کے ساتھ ایسے افواہ اڑا دی جی فلاں کافر ملک کا صدر مسلمان ہو گیا ہے، اس نے کہا جی میں اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر رہا ہوں، یا اسی طرح سے وہ کفار جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کے بارے میں یا ان کے سربراہ کے بارے میں ایسے کوئی جھوٹی خبر بنا کر اڑا دینا کہ وہ کہہ رہا ہے جی اسلام امن پسندی کا دین ہے، فلاں ہے، اور اسی طرح سے یہ قتل و غارت ہم بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جب تحقیق ہوتی ہے تو سب جھوٹ ہوتا ہے اور صرف افواہ ہوتی ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے افواہ کی حقیقت، اسے کہا جاتا ہے افواہ۔ اور کیونکہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے، اور اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس طرح کی خبریں جو اس کے کانوں کو اچھی لگتی ہیں اور جن خبروں کا سننا اس کے دل کو پسند ہوتا ہے، اور جن خبروں کے سننے کی طرف اس کا دل مشتاق رہتا ہے، انسان ایسی خبروں کو سننے کے بعد جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے اور آگے لوگوں تک وہ خبریں پہنچانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ تو ہم سب کا یہی حال ہے نا، الا ما رحم ربی، جس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہو، ورنہ حالت یہی ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے یہی حال ہوتا ہے نا، ایسے کوئی خبر آ گئی، اڑتی اڑاتی کوئی خبر آ گئی، افواہ کوئی آ گئی، بس ایسی کوئی خبر ہاتھ لگ گئی، بندہ فوراً سے پہلے چند لمحے بھی غور و فکر نہیں کرتا ہے، اس سے پہلے جناب بٹن دبایا اور اس کو آگے بھیج دیا، منتقل کر دیا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جلد بازی اور بغیر غور و فکر کیے آگے بات کو منتقل کر دینا، جس کی وجہ سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور کہاں پر اس کا اثر ہوتا ہے؟ افواہوں کا اثر پھر معاشرے کے اوپر ہوتا ہے۔
یہ بات یاد رکھیں کہ معاشرے میں رہنے والے اکثر لوگوں کے اوپر افواہوں کی تاثیر، افواہوں کا اثر اس قدر زیادہ ہوتا ہے، جیسے شروع میں بھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ لوگ حقائق سے زیادہ اعتماد کس پر کرتے ہیں؟ افواہوں پر کرتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل آپ لاکھ لوگوں کو سمجھا لیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور جس پر آپ یقین کر رہے ہیں محض افواہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جتنا مرضی زور لگا لے سوائے چند ایک کے، اکثر لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اکثر لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اگرچہ آپ حقیقت بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ یہ افواہوں کا اثر ہوتا ہے معاشرے کے اوپر اور معاشرے کے افراد کے اوپر، اور افواہیں اس قدر قوت اختیار کر جاتی ہے کہ بعض اوقات افواہوں کے مد مقابل شرعی نصوص کے اوپر بھی لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے۔ یہ افواہوں کا اثر ہوتا ہے۔ شرعی نصوص، قرآن کی واضح آیات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرامین اس افواہ کے برخلاف برعکس کیوں نہ ہو، لیکن افواہ کا اثر لوگوں کے اوپر اس قدر زیادہ ہوتا ہے، آپ اگر قرآن کی آیت بھی پڑھ کر سنائیں، حدیث رسول بھی پڑھ کر بتائیں، لوگ پھر بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ افواہیں اس قدر تیزی کے ساتھ جلدی اپنا اثر لوگوں کے اوپر قائم کرتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر 80 کی دہائی میں ایک شخص نے یہاں پر سعودی عرب میں دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں۔ محمد بن عبداللہ اس کا نام، القحطانی اس کا نام بتایا جاتا ہے، عام طور پر قحطانی الکذاب کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ جنازے کی شکل میں انہوں نے ہتھیار مسجد حرام کے اندر داخل کیے اور پھر ایک منصوبے کے تحت حرم کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لی۔ اب اس مزعومہ، یعنی یہ جو جھوٹا مہدی تھا، اس نے بیت اللہ کے قریب، حجر اسود کے قریب، حرم کے اندر مسجد حرام میں موجود لوگوں سے بیعت لینا بھی شروع کر لی، اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کرنے لگے۔ اب کوئی تو ظاہر بات ہے زبردستی کر رہے ہوں گے، ڈر سے، خوف سے، اور بعض لوگوں نے اس کے مہدی ہونے پر یقین کر لی۔ ہمارے ایک استاد جو اس وقت جامعہ اسلامیہ مدینہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، خود انہوں نے واقعہ ہمیں یہ بتایا، اس وقت ہم ان کے پاس پڑھتے تھے، اور ہم نے یہ واقعہ ان کی زبانی ایک نہیں کئی بار سنا۔ کہا کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے والے بعض طلباء وہ مجھ سے کہتے تھے کہ چلو ہم بھی چل کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرات کہ افواہوں کا اثر کس قدر زیادہ ہوتا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ کے طلباء اور ہمارے استاد محترم بتایا کرتے تھے کہ ان میں سے بعض جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم چل کر اس مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے سابقین میں سبقت کرنے والوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ علماء میں سے کبار علماء میں شامل ہوتے ہیں، کبار علماء میں۔ اور یہ ان کی تنقید کرنا، یہ تنقیص کرنا نہیں ہے، بات ہو رہی ہے کہ افواہ کا اثر کس طرح سے ہوتا ہے لوگوں کے اوپر۔ کہا کہ مجھے کہتے تھے بار بار کہ چلو ہم بھی چل کر سابقین میں اپنا نام لکھواتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ امام مہدی اگر حقیقت میں امام مہدی ہوئے تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ ذرا ابھی ٹھہر جاؤ، اتنی بھی جلدی کیا ہے، تھوڑا ٹھہر کر رک کر چلیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں حقیقت بات یہ تھی کہ میں ان نشانیوں کے اوپر غور کر رہا تھا جو نشانیاں احادیث میں امام مہدی کے ظہور کے بارے میں بیان ہوئی۔ میں ان نشانیوں کے اوپر غور کر رہا تھا جن میں سے ایک بڑی نشانی حدیث کے اندر یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور مکہ میں ہوگا تو یہودیوں کی طرف سے 70,000 کا ایک لشکر آئے گا،
امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مدینہ کے قریب بیدا نام کی جگہ پر جب یہودیوں کا 70,000 کا لشکر آئے گا تو بیدا نام کی جگہ پر سارے کا سارا لشکر زمین بوس ہو جائے گا، زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ کہتے یہ احادیث میرے ذہن میں موجود تھی اور میں غور کر رہا تھا کہ اگر یہ واقعی مہدی ہوا تو 70,000 کا لشکر بھی آئے گا اور بیدا نام کی جگہ پر زمین میں دھنس جائے گا۔ اب یہی غور و فکر ہو رہا تھا، پتہ چلا کہ وہ مہدی صاحب قتل کر دیے گئے ہیں، وہ مہدی صاحب قتل کر دیے گئے۔ تو دیکھیں ایک طرف شرعی نصوص ہیں، احادیث کے اندر مذکورہ نشانیاں اور علامات ہیں، لوگوں نے ان پر غور نہیں کیا۔ اس نے کہا جی میں امام مہدی ہوں، اور بظاہر ایک دو نشانیاں بیت اللہ کے قریب بیٹھ کر اس نے بیعت لینی شروع کر دی، لوگوں نے مان لیا کہ واقعی یہ امام مہدی ہے۔ تو یہ افواہوں کا اثر ہوتا ہے، یہ افواہوں کا اثر ہوتا ہے معاشرے کے افراد پر، اور معاشرے کے افراد کے دلوں اور ان کی عقلوں پر، ان کے ذہنوں کے اوپر، کہ بعض اوقات افواہ کا اثر اس قدر زیادہ ہوتا ہے مقابلے میں شرعی نصوص ہوں لوگ ان کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے، یہ تقریباً کوئی کم و بیش 10 سال پہلے کی بات ہے، افواہ اڑائی گئی تھی کہ دسمبر 2012 میں قیامت آ جائے گی۔ سنا تھا نا آپ نے، آپ کو یاد ہوگا، خوب افواہ اڑائی گئی دسمبر 2012 میں قیامت آ جائے گی۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی وہ کسی نے کیلنڈر بنایا تھا تو اس کا بنایا ہوا کیلنڈر 21 دسمبر کو 2012 پر ختم ہو رہا ہے، آگے کیلنڈر ہے نہیں، اس کا مطلب یہ قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت آ جائے گی۔ اور بعض مسلمانوں نے اس افواہ کی تائید میں کتابیں بھی لکھ ڈالی، کتابیں بھی لکھ ڈالی، حالانکہ اس کے مقابلے میں احادیث میں جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بڑی نشانی بھی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک قیامت سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے وہ نشانیاں گنوائیں، دجال، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ ساری نشانیاں آپ نے گنوائیں۔ تو شریعت نے کہا، حدیث کے اندر آیا کہ قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور جو احادیث میں قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی تھیں ان کو نظر انداز کر کے اس افواہ کے اوپر یقین کر لیا جی واقعتاً 2012 میں قیامت آ جائے گی۔ اچھا ایک اور عجیب سی دلیل لوگ پتہ کیا دے رہے تھے، کیا دے رہے تھے؟ کہتے ہیں جی واقعی قیامت آ جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ایک فلم بھی اس کے اوپر بن چکی ہے، ایک فلم بھی اس کے اوپر بن چکی ہے، 2012 میں قیامت آ جائے گی، اور انہوں نے جی دکھا دیا ہے کیسے دنیا تبدیل ہو، کیسے دنیا تباہ ہو جائے۔ یہ آج لوگوں کا حال ہوتا ہے افواہ کے مقابلے میں۔ افواہ آئی، لوگوں نے یقین کر لیا، مسلمانوں نے یقین کر لیا، اور اس کے مقابلے میں احادیث موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہے، اور اس میں جو بڑی بڑی علامات قیامت کی بیان ہوئی ان میں سے ایک نشانی اگرچہ ظاہر ہوئی، لوگوں نے کہا جی واقعی دسمبر 2012 میں قیامت آ جائے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ افواہ کا اثر ہوتا ہے، اس قدر بعض اوقات افواہ طاقتور ہوتی ہے کہ بندہ شرعی نصوص کی طرف توجہ ہی نہیں دے پاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی افواہوں کے اوپر حقائق سے کہیں بڑھ کر اعتماد کیا جاتا ہے۔ حقائق پر اعتماد نہیں ہے، افواہوں کے اوپر زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں بصرہ میں ایک شخص ظاہر ہوا اور اس نے کہا میں ایک ایسا زبردست جھوٹ بولوں گا حتیٰ کہ وہ جھوٹ خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کی زبان کے اوپر بھی ہوگا۔
ایسا زبردست جھوٹ بولوں گا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کذاب نے جھوٹ بولا، لوگوں کے درمیان مشہور کیا، اور پھر کہتے ہیں وہ کذاب شخص جس نے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹی افواہ اڑائی تھی، وہ خود کہتا ہے، جھوٹ بولنے والا خود کہتا ہے، جھوٹ بولنے کے بعد میں گھر سے نکلا، بصرہ کے بازاروں کا گلیوں کا رخ کیا، اور جب میں گھر میں واپس آیا، گھر واپسی پر اپنے بولے جھوٹ پر مجھے بھی یقین ہو رہا تھا، کیونکہ لوگ اس قدر اس جھوٹ کو آگے منتقل کر رہے تھے، لوگ اس قدر اس جھوٹ کو بیان کر رہے تھے اور اس قدر میرے بولے ہوئے جھوٹ پر اعتماد کر رہے تھے، حتیٰ کہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی لگا کہ واقعی سچ ہے. یعنی جھوٹ بولنے والے کو بھی سچ کا گمان ہو گیا. تو اب دیکھیں دوسرے لوگوں پر کتنا اثر ہوتا ہوگا. اور آج ہمارے ہاں بالکل یہی کیفیت، بالکل یہی کیفیت. میڈیا کے اوپر جناب کو شوشہ چھوڑ دیا گیا، افواہ اڑا دی گئی، اور اس قدر اس افواہ کو ہوا دی جاتی ہے حتیٰ کہ افواہ اڑانے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے پتہ نہیں افواہ تھی کیا. اس قدر وہ افواہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر، لوگوں کے دلوں کے اوپر قابض ہو جاتی ہے اور اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے. شیخ عبدالعزیز السدحان یہاں کے شیخ ہیں، انہوں نے افواہ کے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے، چند صفحات کے اوپر ان کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کا نام ہے اخی احذر الاشاع، اے میرے بھائی افواہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے اندر انہوں نے یہ 2 واقعات بیان کیے جو خود ان کے ساتھ پیش آئے. ان میں سے پہلا واقعہ، شیخ کہتے ہیں کہ 2 یا 3 لوگوں نے ایک شخص کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ وفات پا چکا ہے، اور شیخ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ وہ مر چکا ہے، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. جب یہ افواہ اڑائی گئی، کہتے ہیں اس وقت میں سفر میں تھا، جب میں سفر سے واپس آیا تو اس بندے کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. میں نے اس بندے کے بارے میں پوچھا جس کی موت کی خبر لوگوں نے عام کر دی تھی، مشہور کر دی تھی، کہ اس کا کیا حال ہے. اس نے کہا جی وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آج ہی اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور شیخ صاحب آپ کو وہ سلام بھی کہہ رہا تھا. اور لوگوں نے کیا مشہور کر دیا کہ بندہ مر گیا، بندے کی موت واقع ہو گئی. وہ کہتا ہے شیخ صاحب آپ کو آج سلام بھی کہہ رہا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. شیخ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعجب مجھے اس وقت ہوا جب میں نے مذکورہ شخص کو بتایا کہ ایسے کسی نے تمہاری موت کی خبر پھیلائی تھی. اس نے کہا شیخ محترم یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگوں نے میرا غیبانہ جنازہ بھی پڑھ دیا ہے، اور بندہ جناب ٹھیک ٹھاک ہے، گھوم رہا ہے، بندہ ٹھیک ٹھاک ہے بالکل. کسی نے زحمت نہیں کی تحقیق کرنے کی اور پوچھنے کی کہ واقعی بندہ مرا ہے، زندہ ہے، کیا اس کی حالت ہے. بعض لوگوں نے غیبانہ جنازہ بھی پڑھ دی. اسی طرح سے شیخ فرماتے ہیں کہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ بعض مدارس میں یعنی کسی اسکول میں لوگوں کی ایک جماعت صفیں باندھ رہی ہے. بھئی صفیں کیوں باندھ رہے ہو؟ کہتے ہیں صفیں اس لیے باندھ رہے تھے کہ ایک بندے کا غائبانہ جنازہ پڑھنے کا ارادہ تھا، جس کی موت کی خبر مشہور ہو گئی. اب لوگ صفیں بنا کر اس کا غائبانہ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اچانک کسی کے ذہن میں آیا، اس نے پوچھا بھی جس کا غائبانہ جنازہ پڑھ رہے ہو کیا تمہیں اس کی موت کا یقین ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی یقینی خبر ہے اس کی وفات کی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور جب کوئی جواب نہیں تھا تو پھر جو غائبانہ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے وہ وہاں سے جاتے رہے. اب دیکھیں یہ افواہ کا اثر ہوتا ہے، اس قدر تاثیر والی ہوتی ہے افواہ کہ لوگ اس طرح کی باتوں کے اوپر بڑا جلدی یقین کر لیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر جانچ پڑتال کے. اور ایک واقعہ خود میرے اپنے ساتھ پیش آیا ہے. ہمارے ساتھ کچھ لڑکے پڑھتے تھے،
اور ایک اور ہمارا ساتھی تھا جو ہم سے پیچھے ایک کلاس میں پڑھتا تھا. تو اس کے بارے میں ایک لڑکے نے شرارت کی اور ایک میسج بنایا, کہا کہ فلاں کی بیوی فلاں تاریخ کو فوت ہو گئی, اور وہ میسج بھیج دیا. میسج مجھ تک بھی پہنچا. اب ہمارا ساتھی تھا, ملاقات ہوئی تو میں اظہار افسوس کرنے لگا, جی بڑا افسوس ہوا آپ کی بیوی فوت ہو گئی. اس نے کہا کس نے کہا تمہیں فوت ہو گئی؟ میں نے کہا جی فلاں کی طرف سے میسج. کہا جھوٹ بولتے. لوگوں کا یہ حال ہے, 7-8 سال مدرسے میں پڑے ہوئے افواہیں پھیلا رہے. کہا جی فلاں کی بیوی فوت ہو گئی, اور صرف 1-2 کو نہیں بھیجا, جتنے جاننے والے تھے سب کو میسج بھیج دیا, اور ان کے درمیان مشہور کر دیا جی فلاں ہمارا جو ساتھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا اس کی بیوی فوت ہو گئی. اور جس کی فوت ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے فوت ہوئی ہے کہ نہیں, جس کی بیوی مری ہے اس کو پتہ ہی نہیں. یہ آج ہم لوگوں کا حال ہے. افواہوں کا اس قدر جلدی اور تیزی کے ساتھ ہم شکار ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پر میڈیا اس معاملے میں جو کردار ادا کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو اہل عقل اور دانش ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, لیکن کیونکہ اکثر لوگوں کا اعتماد میڈیا پر اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے پروگراموں کے اوپر ہے, لہذا وہی بات ہے, لوگوں کا یقین افواہوں کے اوپر مکمل طور پر ہوتا ہے. کوئی بھی افواہ آئی لوگ فوراً اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں, اور اس کو 100% کیا یوں کہہ لے 200% اس کو سچ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ جو افواہیں اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیل جاتی ہیں, یا جن کو جان بوجھ کر پھیلایا جاتا ہے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, افواہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ افواہوں کے نتائج ہمیشہ غلط اور برے ہوتے ہیں. افواہ کا نتیجہ کبھی بھی اچھا اور مثبت نہیں ہو سکتا ہے. افواہ کا انجام غلط ہی ہوگا, برا ہی ہوگا, اور اس کا نتیجہ برائی کی شکل میں, نقصان کی شکل میں ہی پیش آئے گا. اور افواہوں کا خطرہ اس قدر زیادہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں جیسی پاک باز ہستیاں بھی لوگوں کی افواہوں کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکے. جب انبیاء نے توحید کی سچی دعوت دینی شروع کی اپنی اپنی قوم کو, تو لوگوں نے انبیاء کے بارے میں یہ افواہیں نہیں اڑائی تھی کہ یہ پاگل ہے نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں کو متنفر نہیں کیا تھا افواہیں اڑا کر. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بھی خوب مکہ کے اندر افواہوں کا بازار گرم کیا گیا. جو بھی نیا بندہ آتا اس کو کہا جاتا کہ محمد کے پاس نہ جانا, وہ جادوگر ہے, وہ کاہن ہے, اس کی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ تم ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. اور بعض صحابہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے انہوں نے تو کانوں کے اندر روئی بھی ڈال لی تھی. یہ واقعات ہمارے سامنے, تفصیل کا وقت نہیں ہے. افواہوں کا خطرہ اور نقصان اس قدر شدید ہوتا ہے, انبیاء جیسی عظیم ہستیاں بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پاک دامن والدہ حضرت مریم, اللہ ان سے راضی ہو جائے, وہ بھی یہودیوں کی افواہوں کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے. یہودیوں نے افواہیں پھیلائی کہ مریم تو نعوذ باللہ من ذالک بد کردار عورت ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ولد الزنا ہے, اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ افواہیں پھیلائی انہوں نے انبیاء کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, اور پاک دامن ہستیوں کے بارے میں. تو ان کا نقصان کوئی چھوٹا موٹا اور معمولی نقصان نہیں ہے. اور اس کے علاوہ افواہیں جب پھیلتی ہیں تو پھر ان کا جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ صرف فرد واحد تک محدود نہیں ہوتا, بلکہ پورے معاشرے کو ان افواہوں کے نتیجے میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. افواہوں کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے, انفرادی نقصان بھی ہوتا ہے, اجتماعی نقصان بھی ہوتا ہے. انفرادی نقصان میں سب سے بڑا نقصان اس بندے کو ہوتا ہے جو بندہ افواہیں پھیلاتا ہے یا افواہوں پر یقین رکھتا ہے. اس کو نقصان کیسے ہوتا ہے
کہ افواہوں پر یقین رکھنے والا یا افواہوں کو پھیلانے والا بہت سارے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. حضرات غور کریں، ایک کبیرہ گناہ نہیں بلکہ متعدد کبیرہ گناہ اور بڑے بڑے جرم جن کو شریعت نے کبیرہ گناہوں کا درجہ دیا ہے. افواہوں پر یقین رکھنے والا، افواہوں کو منتقل کرنے والا، افواہوں کو نشر کرنے والا بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ایک افواہ کی وجہ سے ارتکاب کر بیٹھتا ہے. مثلا جو بندہ افواہ پر یقین کر رہا ہے یا افواہ کو آگے پھیلا رہا ہے، وہ بندہ جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. بھی افواہ کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی یا سچائی پر ہوتی، جھوٹ کے اوپر ہوتی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض دفعہ بات سرے سے ہوتی نہیں، لیکن افواہ کے ذریعے ایک خیالی چیز کو حقیقت کا لباس پہنا کر لوگوں کے درمیان پھیلا دیا جاتا ہے، افواہ بن جاتی. تو جو بندہ اس طرح کی باتوں پر یقین کر رہا ہے اور پھر اس پر اضافہ یہ کہ آگے لوگوں کو بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ بتا رہا ہے، وہ کس قدر اس کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مسند احمد میں آپ نے فرمایا من حدث بحدیث یرا انہ کذب، جس بندے نے کوئی ایسی بات لوگوں کو بتائی، کوئی بھی بات، چاہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ، بات حدیث کے اندر عام ذکر کیا گیا ہے. من حدث بحدیث، جس نے کوئی بھی بات کسی کو بتائی، یرا انہ کذب، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بات جھوٹی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جس نے کوئی مشکوک بات لوگوں کو بتائی، فہو احد الکذابین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کذاب جھوٹ بولنے والے ہیں ان میں سے ایک کذاب یہ بھی ہے جو مشکوک بات لوگوں کو بتا رہا ہے. تو یہ بھی جھوٹ کی ایک صورت ہے، جھوٹ کی ایک سنگین اور اسی طرح سے خطرناک قسم ہے جس کے اندر غیر محسوس طریقے سے افواہوں پر یقین کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کوئی بھی افواہ اس کو سچ ماننے سے پہلے اور اس کو آگے منتقل کرنے سے پہلے اس کی پہلے تصدیق کرے، اس کی تحقیق کرے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ہاتھ سے موبائل کا دبایا ہوا بٹن، وہ جو آپ نے شیئر کا بٹن دبا دیا، وہ افواہ اگر جھوٹ ثابت ہوئی، اس جھوٹ کے پھیلانے والوں میں آپ کا نام بھی لکھا جائے گا. اس لیے احتیاط، اللہ کا ڈر بہت زیادہ ضروری ہے. اگر سوشل میڈیا کے پروگراموں کا استعمال بڑا آسان ہے تو یاد رکھیں بعض دفعہ یہ آسانی کئی گناہوں کا ذریعہ بھی بن جاتی. اس لیے احتیاط کریں. ایک اور کبیرہ گناہ جو افواہوں کی وجہ سے انسان کو جرم عظیم کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ افواہوں کی صورت میں انسان غیبت جیسے کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. بھی جو افواہ اڑائی گئی ہے اگر بالفرض وہ ثابت بھی ہو جائے، وہ عیب کسی مسلمان کے اندر موجود بھی ہو، غیبت ہوگی کہ نہیں؟ اور غیبت کوئی معمولی گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے. یہ بھی افواہ کا نقصان ہوتا ہے انفرادی طور پر اس بندے کو جو افواہ کو پھیلا رہا. اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ، اگر وہ افواہ کسی مسلمان مرد یا عورت کے اوپر تہمت کی شکل میں ہو، بہتان کی شکل میں ہو، تو پھر اس کا گناہ اور بھی زیادہ ہے، اس کا گناہ اور بھی زیادہ ہے. اور حضرات یہی وجہ تھی کہ مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عصمت کے اوپر، ناموس کے اوپر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے اوپر بھی اللہ کی قسم حملہ ہوا تو انہی افواہوں کی وجہ سے ہوا. نبی کی گھر والی کے اوپر، مومنوں کی ماں کے اوپر زنا کا الزام لگایا گیا. سبب کیا تھا؟ افواہیں. منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت صفوان بن معطل سید عائشہ صدیقہ کو قافلے کے پیچھے آتے ہوئے دیکھ کر افواہ بنائی، جھوٹی خبر تیار کی، افواہ بنا کر لوگوں کے درمیان پھیلائی،
اور اس قدر معاشرے کے اندر پھیلی حتیٰ کہ بعض صحابہ کے اوپر بھی ان افواہوں کا اثر ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. 2 صحابہ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ، اور ایک صحابی ہے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم، ان افواہوں کا شکار ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے اوپر حملہ کیوں کیا گیا؟ اسی افواہ کی وجہ سے. تو یہ افواہ کوئی عام چیز، اس قدر اس کا نقصان ہے کہ بندہ تہمت جیسے گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے. ایک اور کبیرہ گناہ، افواہوں کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جانا، خاص طور پر علماء، دعات، اور اسی طرح سے جو صالحین نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں. آج وہی بات ہے نا، ہر بندے کی رسائی ہے میڈیا تک. آپ جناب کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھ دیں اور اسی طرح سے کوئی الٹی سیدھی تصویر بنا کر، آج ایسے پروگرام موجود ہیں نا جو ماہرین ہیں. علی بھائی سے آپ پوچھ لیں، فوٹو شاپ کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. کسی کی گردن کاٹ کر کسی کے ساتھ لگا دو، سوشل میڈیا پر چڑھا دو، دیکھو جی مولویوں کا تو یہ حال ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اڑا دی گئی افواہ اور لوگ دھڑا دھڑ نہ صرف اس کو منتقل کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ فتوے بھی لگا رہے ہیں، لعنتیں بھی بھیج رہے ہیں اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں اور جنت اور جہنم کی سنتیں بھی بانٹی جا رہی. کس بنیاد پر؟ افواہ کی بنیاد پر. بھئی یہ کوئی چھوٹے گناہ ہے؟ کسی کے اوپر جہنم کا فتویٰ لگانا، کسی کو جنتی ہونے کی ضمانت دے دینا، کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگا دینا، اور آگے سے لکھا کیا ہوتا ہے؟ جی لعنت بھیج کر شیئر کریں. کافر ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ اور اگر ہم نے حدیث میں جیسا کہ آتا ہے، وقت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس بندے نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہوئی، وہ لعنت کس پر پلٹ آتی ہے؟ کرنے والے پر، بھیجنے والے پر. بھی ہمیں کس نے کہہ دیا ہے کہ فلاں بندہ لعنت کا مستحق ہے؟ ہم کہتے ہیں جی لعنت بھیج کر شیئر کرے. ہو سکتا ہے وہ لعنت کا مستحق نہ ہو اور ہماری بھیجی ہوئی لعنت ہمارے اوپر پلٹ ہے. اور اسی طرح سے کافر ہونے کا فتویٰ لگانا. ایک شخص نے اس کے اوپر ایک یقیناً چٹکلا بھی بنایا. کہا کہ میں نے فیس بک کھولی اور ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی، کسی نے نیچے لکھا ہوا تھا کوئی کافر ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا. شیئر کرنے لگا تھا، لائٹ چلی گئی، 1.5 گھنٹے کے بعد آئی، 1.5 گھنٹہ میں کافر رہا. کیا ہے بھائی یہ؟ نعوذ باللہ من ذالک. کفر ایمان کے فیصلے اب فیس بک کی ایک پوسٹ کے اوپر ہو رہے. اور حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا، اگر وہ اس کلمہ کفر کا مستحق نہ ہوا تو وہ کلمہ کفر خود کہنے والے پر لوٹ آتا ہے. ہم دیکھیں تو صحیح، سوشل میڈیا کے جنون نے اس کے استعمال لے، اور جناب لائکس ہمیں ملے، کمنٹس ملے، ہمیں لوگ تعریف کریں اور لوگوں کی نظر میں میرا مقام بلند ہو جائے. جناب کوئی بھی نئی خبر آتی ہے، یہ جناب ہمیں سب سے پہلے یہ خبر پہنچاتا ہے. اس جنون نے، پاگل پن نے کہیں ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا تو نہیں کر دیا. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے. یہ چند باتیں اشارتاً ذکر کی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں انفرادی طور پر جو انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اجتماعی نقصان وہ بھی بہت سارے نقصانات. انہی افواہوں کی وجہ سے آج شرکیہ عقائد، بدعی عقائد کو پھیلایا جاتا ہے. جھوٹی کرامتیں جناب بیان کی جاتی. اور یاد رکھیں ہمارے ہاں جتنی بھی کرامتیں بیان ہوتی ہے نا، اکثر کرامتیں، یا یوں کہہ لیں کہ 99.5% کرامتیں اللہ کی قسم ان کا تعلق افواہوں کے ساتھ. پیر صاحب چاہے زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے، اکثر کرامتیں ان کے بارے میں بیان کی جانے والی سب افواہیں ہوتی ہیں. اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پیر صاحب کی یہ کرامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے. لوگ جناب کہیں گے، ایک مولانا صاحب اپنی تقریر کے اندر کہہ رہے تھے رات کے کسی پہر میں مجھے فون کیا، مولانا صاحب آپ نے کچھ دیکھا ہے؟
کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا. کیا ہوا؟ کہا باہر نکلے اور دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر چاند میں نظر آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی کہیں گے جی رسول اللہ کا نام نظر آ رہا ہے. اور ہمارے یہاں جو فیض آباد میں پچھلے دنوں میں دھرنا ہوا تھا, لوگوں نے کیا کہا جی آسمان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نظر آ رہا ہے. یہ کرامت ہو گئی جی, معجزہ ہو گیا. کس لیے؟ اپنے دھرنے کو جائز ثابت کرنے کے لیے. اور یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں یہ جھوٹے عامل, یہ پیر صاحبان, یہ بابے, یہ شوبدہ باز, یہ دجال, یہ کذاب جو لوگوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں اور لوگوں کے مال کو لوٹتے ہیں, اللہ کی قسم انہوں نے اپنے چیلے معاشرے کے اندر چھوڑ رکھے ہوتے ہیں جو پیر صاحب کی جھوٹی کرامتوں کی افواہیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں, تمہیں نہیں پتا اس علاقے میں پیر صاحب آنے سے پہلے فلاں علاقے میں تھے, لوگوں نے پیر صاحب کی فلاں کرامت کے بارے میں بات کی, پیر صاحب نے اس کے گھر کو جلا کر بھسم کر دیا. یہ الگ بات ہے پیر صاحب پچھلے علاقے میں ڈاکو ہی کیوں نہ ہو, اور یہ حقیقت ہے, میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اللہ کی قسم معاشرے میں ایسے عامل بھی پائے گئے, لوگوں نے سچے واقعات بتائے کہ ایک ڈکیت اور ایک چور جو ہمارے ساتھ جیل کے اندر بند تھا وہ کسی اور علاقے کا جا کر نامی گرامی عامل بن گئے. اور یہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں نا, کرامتیں بیان کی جاتی ہیں بڑی بڑی, وہ ہمارے یہاں ایک کرامت بڑی مشہور ہے جی. پیر صاحب نے جو ہے نا وہ پل کے اوپر, دریا کی پل کے اوپر ٹریفک جام تھی, پیر صاحب نے گاڑی ہی دریا کے اوپر چلا دی. لوگوں کے اندر بڑی مشہور, بھی آپ نے دیکھا تھی, دیکھا تو نہیں, یہ سنا تھا لوگوں سے. شرکیہ عقائد, بدعی عقائد اور بدعات کو پھیلایا گیا. لوگ جھوٹی کرامات کی افواہیں اڑا کر, جھوٹے خوابوں کی افواہیں اڑا کر شرکیہ اور بدعی عقائد کو ایجاد کر کے امت کے عقائد کے اوپر, ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور امت کے معاشرے کے لوگوں کے افراد کو ان کے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں. یہ اجتماعی نقصان. اور اس کے علاوہ ایک اور اجتماعی نقصان جو افواہوں کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ کہ امت کے اتفاق اور اتحاد کو سب سے بڑا خطرہ ہر دور میں انہی افواہوں کی وجہ سے رہا ہے. دشمنان اسلام کا کام یہی رہا ہے کہ جب وہ سیدھے طریقے سے مسلمانوں کو سامنے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے, مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے, انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر دور میں انہوں نے یہ حربہ آزمایا ہے کہ افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. جب ہجرت حبشہ ہوئی اور مکہ مکرمہ سے بعض صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کا رخ کیا, پیچھے سے مشرکین مکہ نے یہ افواہ اڑائی کہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار اور بہت سارے مشرکین مسلمان ہو چکے ہیں, اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. اس افواہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ بعض صحابہ کرام واپس آئے, اور جب واپسی پر آئے راستے میں تھے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سب افواہ تھی. وہ واپس چلے گئے اور بعض صحابہ کرام مکہ میں پہنچ گئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو کفار کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑا. غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑائی گئی تاکہ صحابہ کرام کے اندر جو بچی کچی طاقت موجود ہے وہ طاقت بھی جاتی رہے. کئی صحابہ کہتے جب ہم نے سنا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے, آپ شہید ہو چکے ہیں, کہتے ہیں تلوار ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی. ہمیں تو کوئی سوج ہی نہیں رہا تھا کہ جب رسول اللہ ہی نہیں رہے اب لڑنے کا کیا فائدہ. ایک تفصیل ہے اس واقعے کی, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں بھی افواہوں کا بازار خوب گرم کیا گیا. افواہوں کی آگ پھیلائی گئی, لگائی گئی. شام کے اطراف میں, مصر کے اطراف میں لوگوں کو خوب بھڑکایا گیا. افواہیں پھیلا پھیلا کر یہ جناب اقربا پروری کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, سب جھوٹ تھا. حضرت عثمان کے بارے میں افواہیں پھیلائی گئی, نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آتی ہے, اور فتنوں کا ایسا دروازہ کھلا جو آج تک امت کے لیے بند نہیں ہوا ہے. اور مسلمانوں کے درمیان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دو بڑی جنگیں ہوئیں, جنگ جمل اور جنگ صفین. ان دو جنگوں کے پیش آنے کا ایک بہت بڑا سبب افواہیں پھیلانا تھا.
کیونکہ دونوں لشکروں میں، چاہے وہ جنگ جمل میں ہو یا جنگ صفین میں ہو، دونوں لشکروں کے اندر کچھ لوگ موجود تھے منافقین، جو نفاق اصل ان کے دلوں میں تھا، اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے اپنے خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ دونوں لشکروں کے اندر موجود تھے. انہوں نے افواہیں پھیلائی اور اس طرح سے یہ دو بڑی جنگیں اس کے نتیجے میں پیش آئیں. تو یہ افواہوں کا اجتماعی نقصان. اور اس کے علاوہ دیکھتے جائیں افواہوں کی وجہ سے کتنے لوگ ناحق قتل ہوئے، کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنی عورتوں کو طلاق ہو گئی، اور اسی طرح سے کتنے معصوم لوگ ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، کتنے لوگ جو بے گناہ تھے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے. سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ ان کے بارے میں افواہیں اڑائی گئی. اور بھی اس طرح کے ایک لمبا سلسلہ ہے افواہوں کے نقصانات کا. اسی طرح سے افواہوں کے پھیلنے کے اسباب وہ بھی بہت زیادہ ہے، جن کا بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ وقت تقریباً ہو چکا ہے. تو آخر میں ہم آتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ان افواہوں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ان افواہوں کے مد مقابل ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں تو ہمیں اس کے مقابلے میں وہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. سب سے پہلی بات، ہمیں محاسبے کا احساس ہونا چاہیے. محاسبے کا، ہمیں حساب کا ڈر ہونا چاہیے. افواہ کو سننا اور افواہ کو آگے بیان کرنا، آگے منتقل کرنا اگر ہمارا محبوب مشغلہ ہے تو ہم اس بات کو یاد رکھیں، قیامت کے دن ان کانوں سے سنی ہوئی ہر بات کا حساب دینا ہوگا، زبان سے کہی گئی ہر بات کا حساب دینا ہوگا، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر اور ہر بات کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جن باتوں کا تمہیں علم نہ ہو ان کے پیچھے نہ پڑو. اور افواہیں بغیر علم کی ہوتی ہیں، بغیر تحقیق کی ہوتی ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ اپنی زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے مگر اس بات کو لکھنے کے لیے ایک نگران محافظ فرشتہ بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے. زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، تحریر کیا جا رہا ہے. لہذا حساب کا ڈر. اگر آج سوشل میڈیا کا استعمال بڑا آسان ہے ہمارے لیے، ہم افواہوں کو پھیلا بھی رہے ہیں، افواہوں پر یقین بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. حساب ہمیں قیامت کے دن دینا ہے. دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ، جلد بازی اختیار کرنے کی بجائے سنجیدگی اور وقار کو اختیار کریں، اور جو افواہ ہم تک پہنچتی ہے اس کو آگے ہرگز منتقل نہ کریں بلکہ اس کی تحقیق کریں، اس کی تصدیق کریں. اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں یہی حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق اور تصدیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، یہ نہ ہو کہ جہالت، نادانی کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر بعد میں اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ، لیکن وہ وقت شرمندگی کا نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے جناب جوش کے اندر آ کر خبر کو آگے پھیلا دیا، افواہ کو اڑا دیا، اور جب حقیقت میں سامنے او ہو جی غلطی ہو گئی ہے. دوستوں کے بارے میں کوئی ایسی افواہ اڑ کر آئی، جناب اس کے ساتھ بغض رکھ لیا، بولنے چھوڑ دیا، بعد میں جب تحقیق کی پتہ چلا تو جناب پھر شرمندگی ہوتی ہے، جی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی بھول ہو گئی. اب شرمانے کا کیا، اب شرمندگی کا کیا فائدہ، اب ندامت کا کیا فائدہ؟ پہلے آپ تصدیق کرتے اور پہلے آپ تحقیق کرتے. یہ قرآن کا حکم ہمارے لیے. اسی طرح سے ایک اور اصول جو قرآن ہمیں اس بارے میں سکھاتا ہے، سب بات پوری کرنا، ٹائم کیونکہ ہو گئے، ایک دو باتیں اور کر لوں، لگتا ہے تھک گئے ہیں جی، ایک دو اور باتیں، بس باتیں تو اور بھی تھیں. تیسری بات، زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں.
ہر سنی سنائی بات آگے کرنے والے نہیں ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا، اور اگر وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، صرف اتنا کرتا ہے بات سنی یہاں سے آگے بیان کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے بس۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے گناہ میں پڑنے کے لیے، گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ لا یسلم رجل یحدث بکل ما سمع، وہ بندہ جو ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہ سکتا ہے، وہ سلامت محفوظ نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی اس کا نقصان اس کو ضرور ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بئس مطیۃ الرجل زعموا، کتنا برا تکیہ کلام ہے، لوگوں نے ایسے کہا تھا، لوگوں سے میں نے سنا تھا، لوگ خیال کر رہے تھے، مجلس میں بات ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہہ کر آگے باتیں بیان کرتا ہے، لوگوں میں باتیں پھیلاتا ہے، تو یہ تکیہ کلام لوگوں نے ایسے گمان کیا، بہت برا گمان ہے، بہت بری بات ہے، اور بہت برا تکیہ کلام ہے۔ اور عربی کے اندر ایک مثل ہے، ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ زعموا مطیۃ الکذب، یہ جو زعموا ہوتا ہے نا جن لوگ کہہ رہے تھے ایسے، یہ کہتے ہیں جھوٹ کا ذریعہ ہے، جھوٹ کی سواری ہے، لوگ کہہ رہے تھے انسان کو جھوٹ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر سنی سنائی بات آگے کرنے والی نہیں ہوتی ہے، زبان پر قابو رکھیں، اور پھر جو بات اگر آ بھی گئی ہے تو اس کے اوپر اضافہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چوتھا کام جو ہم نے کرنا ہے، اگر وہ افواہ، اگرچہ وہ افواہ ہمارے کسی مخالف کے خلاف کیوں نہ ہو، ہم نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس افواہ کو آگے پھیلانا نہیں ہے، نشر نہیں کرنا ہے، اگرچہ وہ ہمارے مخالف کے بارے میں کیوں نہ ہو، فریق مخالف سے متعلق کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اے لوگو کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی کے اوپر نہ ابھارے۔ اور اللہ معاف کرے، اگر کسی مخالف کے بارے میں کوئی خبر آ گئی، ہم تو سنہری موقع سمجھتے ہیں، اب تو اس کو ذلیل کرنے کا سنہری موقع ہاتھ لگ گیا ہے۔ مسلکی بنیادوں پر کیا جاتا ہے نا ایسا، افواہ آ گئی، ہم عدل و انصاف کے تقاضے بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا تھا کہ اے ایمان والو کوئی بھی فاسق خبر لے کر آئے پہلے کیا کرو، تحقیق کرو، قرآنی حکم بھی بھول جاتے ہیں، اللہ کی رہنمائی اور ہدایت بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اچھا، مخالف کے بارے میں مسلکی اختلاف، سیاسی اختلاف، اور ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے یہ جو گروپ بندی ہے، تنظیمی اختلاف ہے، اللہ معاف کرے، ایسا اس کو اچھالا جاتا ہے رب کعبہ کی قسم علماء اور دعات کے بارے میں اسی تنظیمی اختلاف کی وجہ سے، اسی گروپ بندی کی مخالفت کی وجہ سے ایسی ایسی تہمتیں لگائی گئی جو کسی عام بندے کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ افواہ کسی نے اڑائی اور جناب لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور کہا جی دیکھو فلاں کے کام ہی ہے، ممبر کے اوپر جناب بڑے گرج برس کر تقریر کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا حال دیکھو، جب تحقیق ہوئی پتہ چلا سب جھوٹ۔ عجیب و غریب معاملات، ایسے ایسے واقعات، وقت نہیں ہے، ایسے ایسے واقعات انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی کی مخالفت، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بھی اختلاف ہو، حزبی اختلاف، گروپ بندی کا اختلاف، اگر ہم کسی اور گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا حزب، ہماری جماعت، ہماری تنظیم کوئی اور ہے، اور ہمارے فریق مخالف کی کوئی اور تنظیم ہے، اس کی کوئی خامی، اس کی کوئی کوتاہی، اس کے بارے میں افواہ آ جاتی ہے، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں آنے والی افواہ کو آگے نہ پھیلائیں، اس کو ذلیل کرنے کا سنہری موقع نہ سمجھ لیں۔ اچھا مجھ سے مخالفت کرتا ہے، میرا مخالف ہے، اب میں بھی اسے رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ کی قسم یہ شیطان کا حملہ ہے بندے کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی، مخالفت تمہیں نا انصافی کے اوپر نہ ابھارے، انصاف کے دامن کو نہ چھوڑو، عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھو۔ اور ہم لوگ کسی کے بارے میں جب اس طرح کی افواہ آ جاتی ہے ہمارے پاس، اگرچہ اس کے ساتھ ہمارا اختلاف کیوں نہ ہو، بھائی ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟
کیا ہم چاہیں گے اگر میری کوتاہی غلطی کسی کے ہاتھ لگ جائے، میری کسی غلطی کے متعلق لوگوں نے افواہ اڑا دی اور وہ کسی میرے مخالف کے ہاتھ لگ گئی، میں اپنے لیے کیا پسند کروں گا؟ جی کیا میں پسند کروں گا کہ اس افواہ کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیا جائے، آگے اس کو منتقل کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ میں یہ پسند کروں گا کہ لوگ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں، تو ہم بھی دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اگرچہ ہمارا مخالف ہے لیکن ہم اچھا گمان رکھیں۔ اور اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت موجود ہے، احادیث بھی موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ واقعہ عفق کے متعلق، لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بہتان کی باتیں سنی تھیں، ظن المؤمنون، اہل ایمان نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا تھا؟ تم اپنے اوپر قیاس کر لیتے۔ کیا تم پسند کرتے کہ تمہاری بیویوں پر اس طرح کی تہمت لگے؟ کیا تم پسند کرتے کہ تمہاری عزت کو اس طرح سے اچھالا جائے، تمہاری عزت عصمت کے بارے میں اس طرح کی افواہیں گھڑ کر پھیلائی جائے؟ اللہ فرماتے تم نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ یعنی جیسے تم اپنے بارے میں چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری عصمت کے بارے میں، تمہارے گھر کی عزت کے بارے میں افواہیں نہ اڑائے، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے بارے میں یہ جو افواہیں پھیلائی گئی تھیں، اے اہل ایمان تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ افواہوں کے ذریعے، افواہوں کی بنیاد پر بدگمان ہو جانا۔ جی آپ فلاں عالم صاحب کی تقریر کیوں نہیں سنتے؟ جی چھوڑا جی، اس کے معاملات ہی بڑے ہیں، پتہ نہیں کن چکروں کے اندر یہ مولوی پڑے ہوئے ہیں۔ جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی فیس بک کے اوپر باتیں چل رہی تھیں، لوگ پوسٹیں بھیج رہے تھے تو یہ ہو گیا جی، اب بدزن ہو گئے۔ اور آخری بات، ہماری جو ایک شرعی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ اس طرح کی افواہوں کو سننے کے بعد جلدی بالکل نہ کرے، تحقیق کرے، اور تحقیق کرنے کے لیے اہل علم اور اہل تحقیق کی طرف رجوع کرے۔ صحیح مسلم کی طویل روایت خلاصتاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، لوگ کہہ رہے تھے طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی۔ افواہ پھیل گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، وہاں پر حضرت بلال موجود تھے، ان سے اجازت چاہی، اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ میں نے جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، کیا آپ نے طلاق دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب دیکھیں بات باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں، طلاق دے دی ہے، اور آپ نے حضرت عمر نے جا کر آپ سے جب پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں اتنا خوش ہوا، فقلت اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اتنی خوشی ہوئی مجھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ بات لوگوں کو جا کر بتا دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں اگر چاہو تو جا کر بتا دو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس روایت کے آخر میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بلند آواز سے کہا کہ لوگوں سنو، لم یطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اور کہتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، بات آتی ہے، اذاعوا بِهِ، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس خبر کو، افواہ کو اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیتے ہیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے صاحب عقل، صاحب تحقیق اور صاحب دانش ہیں، اولو الامر ہیں، ان کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو اہل تحقیق ہے ان کو کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، وہ معلوم کر لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اگر تمہارے اوپر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو سوائے چند کے تم اکثر لوگ شیطان کی پیروی کر لیتے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی افواہ حضرت عمر کے ذریعے غلط ثابت کر دی، اور پھر قرآن بنا کر ہمیں یہ ہدایت دے دی جب بھی کوئی اس طرح کی افواہ آئے، چاہے اس کا تعلق امن و امان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق امن اور خوف کے ساتھ ہے، ہمیں چاہیے ہم اس افواہ پر یقین کرنے سے پہلے کس کی طرف رجوع کریں؟ اہل علم کی طرف، اہل تحقیق کی طرف، جو سمجھ رکھتے ہیں اور سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں پر کرنی ہے، تو ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے ایمان کی سلامتی کا بھی ذریعہ ہے، اور یہی اس بات کا بھی ذریعہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے گناہوں کے اندر ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے افواہوں کی حقیقت اور اس سے متعلق کہ افواہ سے متعلق ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، یا ایک مسلمان کو افواہ کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچائی کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے، جھوٹی باتوں کے اوپر یقین کرنا اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کے خلاف جتنی اور جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سازشوں کو ہمیں سمجھنے کے بعد ان کے خلاف جو ہمیں حکمت عملی اپنانی ہے، اس حکمت عملی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ شیخ صاحب، ایک معروف چوہا جو کھانے میں پڑ جاتی ہے اپنے آپ، اور اس کی دلیل مانگنے پر لوگ کہتے ہیں کتابوں میں سنی گئی ہے، بسم اللہ والا برکت، اس کی کوئی علم اگر کتاب بھائی کتابوں میں سنی گئی ہے تو پھر سنی گئی ہوگی، کتابوں میں پڑھی جاتی ہے، سنی نہیں جاتی۔ پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یعنی کتاب میں ہے اس کی دلیل، انہوں نے دلیل نہیں دی ہے۔ پتہ نہیں جی، میرے علم میں نہیں۔ عام جو معروف دعا ہے وہ یہی ہے، بسم اللہ آپ نے پڑھی ہے، بس صحیح حدیث میں ہمارے علم کے مطابق یہی ہے، باقی واللہ عالم، مجھے نہیں پتہ اس کا۔ جزاک اللہ احسن جزا۔ یہ تھے ہمارے محترم دوست، ساتھی اور بھائی فضیلت الشیخ محمد طارق حافظ اللہ تعالیٰ، جو کہ مکتب جالیات معزہ سے ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کے علم و عمل میں اور ان کے عمر میں برکت پیدا فرمائے، تاکہ ہم ان سے تعدیل مستفید ہوتے رہیں۔ حالات حاضرہ موجودہ وقت اور دور کے تناظر میں بہت ہی اہم موضوع تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کے بعد اور آج کے اس درس کے بعد ہمارے وہ تمام احباب جنہوں نے اس گفتگو کو بہت ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں گے، اس کا التزام کریں گے کہ آئندہ افواہوں کے پھیلنے اور پھیلانے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے، کیونکہ جیسا کہ شروع میں بھی عرض کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ افواہیں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتی ہیں۔ شیخ صاحب نے موضوع کی مناسبت سے شروع کے اندر ایک مثال اور ایک جو ہے وہ واقعہ بیان کیا کہ آج سے کچھ چند دن پہلے یہ ایک افواہ بڑے زور و شور سے پھیلی تھی کہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے عمرے کے اوپر جو ہے وہ فیس جو ہے وہ لاگو کر دی گئی ہے۔ تو یہ اتنے زور و شور سے یعنی یہ افواہ پھیلی، اور بعد میں اس کا پتہ چلا کہ جب خود وزارت حج نے آخر یعنی اتنی یہ افواہ جو ہے زور پکڑ گئی کہ منسٹری آف حج کو جو ہے اس کی تردید کرنا پڑ گئی۔ تو بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھی استفسار کیا، جو ہے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ بھئی آپ جالیات میں ہوتے ہیں، عمرے سے آپ کا ایک تعلق ہے، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم تو بہت پریشان ہیں، بہت سارے لوگوں نے۔ اب مجھے بھی اس خبر کے حوالے سے کوئی تصدیق اور تکذیب کا کوئی یعنی سورس نہیں تھا، تو ہمارے ایک دوست ہیں جو مکتب عمرے میں کام کرتے ہیں، شاد بھائی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا تعلق تو عمرے کے ساتھ ہے، آپ کا پروفیشن اور آپ کا یہی کام ہے، تو اگر یہ معاملہ شروع ہو گیا تو آپ کا تو کام بالکل بند ہو جائے گا، آپ کا کاروبار تو بالکل ٹھپ ہو جائے گا، تو آپ کو اس معاملے کے بارے میں زیادہ جانکاری اور زیادہ انفارمیشن اور زیادہ معلومات ہوں گی، تو کچھ ہماری رہنمائی کیجیے، لوگ ہم سے اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہم نے جتنے بھی سورسز سے اس تمام سے پتہ کیا ہے، اخبارات اور جرائد اور حکومتی جتنے بھی، ہمیں کہیں سے بھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تو میں نے کہا یہ اگر حکومت کی طرف سے نہیں یہ خبر ہے تو اتنی پھیل کیوں گئی؟ کہنے لگے کہ میرا یہ نقطہ نظر ہے یا میری ناقص رائے یہ ہے
کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ادارے یا حکومتیں جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو ہوتا ہے عموماً یہ ہے کہ وہ اس کی خبر پھیلا دیتی ہیں تاکہ لوگوں کا رد عمل جو ہے وہ لیا جا سکے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو میرا یعنی جو نقطہ نظر ہے جس کے بارے میں میرا زیادہ گمان ہے کہ یہ زیادہ اس کا سبب ہے، یعنی ہر افواہ کے پھیلانے کا کوئی نہ کوئی نیت، ارادہ اور مقصد اور سبب ہوتا ہے. جو لوگ اس کو پھیلاتے ہیں اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. کہنے لگے ممکن ہے ہمارے عمرے والوں میں سے کسی نے یہ خبر پھیلائی ہو، کیونکہ جس دن سے یہ خبر پھیلی ہے لوگ دھڑا دھڑ عمرے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ڈیٹ مقرر کی گئی تھی کہ فلاں ڈیٹ سے یہ لاگو ہوگا. تو آپ یقین کریں ہماری روز بس نکل رہی ہے اور دھڑا دھڑ لوگ عمرے کر رہے ہیں. میرا گمان یہ ہے کہ شاید ہمارے محکمے میں سے کسی نے جو ہے یہ خبر پھیلائی. تو امید کرتا ہوں کہ ساتھی آئندہ انشاءاللہ اس حوالے سے احتیاط کریں گے. ایک اور بات کا میں اضافہ کر دوں کہ حدیث کے حوالے سے بہت سارے سوشل میڈیا پہ احباب جو ہے وہ کوئی بات شیئر کر دیتے ہیں اور اس کو حدیث کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ مجھ پر، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو جو لوگ حدیث کوٹ کرتے ہیں در حقیقت وہ حدیث نہیں ہوتی اور پھر لوگ اس کو آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں بغیر کی کسی تحقیق کے. تو گزارش ہے، بہت ہی پرزور گزارش ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات آپ دیکھیں جس کے ساتھ حدیث کا ذکر ہو کہ یہ حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بغیر کسی تحقیق کے نہ اس پر یقین کریں اور نہ اس کو آگے شیئر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان افواہوں سے ہمیں بچائے. جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جب عام لوگوں کے بارے میں کوئی بات ہو تو اتنا احتیاط کی ضرورت ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بارے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی، یہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے.